أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میرے بندے، شیطان تمہیں ورغلائے گا، نفس تمہیں بھٹکائے گا، لیکن تم نے ان کی فرما برداری کرنے کی بجائے میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اس کام کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھی دنیا میں بھیجا اور اپنی کتابوں کو بھی اس دنیا میں انبیاء کرام کے اوپر نازل فرمایا. جو بھی انسان اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور شیطان کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اس سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں. اس کو ہم اپنی زبان میں تقوی اور پرہیزگاری کے نام سے یاد کرتے ہیں. آپ حضرات نے اکثر سنا ہوگا تقوی والی زندگی گزاریں، پرہیزگاری والی زندگی گزاریں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان گناہوں سے بچا کر زندگی گزارے. تقوی کا معنی کم کھانا کم سونا نہیں ہے. تقوی کا معنی ہے کہ انسان ہر لمحہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی انسان اپنی زندگی بچا لے. یہ تقوی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی میں پرہیزگاری اور تقوی، گناہوں سے بچنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف نہ ہو. جب اللہ رب العزت کا ڈر ہوگا، اللہ کی عظمت کا خوف ہوگا، تو انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ڈر اور اللہ رب العزت کا ڈر، یہ دونوں چیزیں مانگتے رہنا چاہیے. کہ انسان کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، تو اللہ رب العزت کے در پر آ جائے. انسان نے گناہوں سے بچنا ہے تو اللہ رب العزت کی عظمت سے ڈر کھا جائے. جب انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت ہوگی، شان ہوگی، کبریائی ہوگی، پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. آپ گھروں میں دیکھتے ہیں نا کہ کتنی مرتبہ بچہ نافرمانی کرنا چاہتا ہے، غلط کام کرنا چاہتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ امی مارے گی، ابو مارے گی، خوف ہوتا ہے نا. اس خوف کی وجہ سے وہ غلط کاموں سے بچ جاتا ہے. یہ تربیت کا ایک حصہ ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کا ڈر ہماری زندگی میں اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ انسان بغیر گناہوں کے زندگی اس بنیاد پر گزار لیتا ہے. تو گناہوں سے بچ کر انسان زندگی گزارے.
اللہ رب العزت کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے کہ جو گناہوں سے زیادہ بچتا ہے۔ بعض لوگ نیک اعمال بہت کثرت سے کرتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں بچتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو نیک اعمال تو کم کرتا ہے لیکن گناہوں سے زیادہ بچتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو انسان گناہوں سے بچا کر زندگی گزارے۔ آنکھوں کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، کان کے گناہ ہیں، ہاتھ کے، پاؤں کے، جسم کے جس عضو کے گناہ ہیں، انسان ہر گناہ سے توبہ کرے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جب انسان اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر انسان مستجاب الدعوات بن سکتا ہے، ہر انسان اس مقام کو پا سکتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جائے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں کئی دن رہا، اور میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ وہ جس کے لیے دعا کر دیتے تھے اللہ رب العزت وہ مقصد اس کا پورا کر دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنی یونیورسٹی کے 35 طلباء کو لے کر ان کے پاس گیا کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ ان کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اللہ ان نوجوانوں کو اپنے محبوب کا دیدار عطا کر دیجئے۔ بس یہ ایک جملہ کہا، فرماتے 3 دن کے اندر 35 کے 35 طلباء نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ہمیں نبی علیہ السلام کا دیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کو یہ مقام کیسے دیا کہ آپ جو دعا مانگتے ہیں اللہ قبول کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے کہ میں نے اپنے آقا کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ جو نبی علیہ السلام کے حکموں پر چلنے والا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان خود یہ محنت کرے، خود گناہوں سے بچے، پھر در در پہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارا یقین اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ کتنا کفری عقیدہ ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اس کے اندر رکاوٹ ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ رکاوٹ آپ ختم کر دیں، دعا کی قبولیت کے اثرات اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ تو اس لیے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ انسان اللہ کی عظمت کو پہچانے، اللہ کو جانے کہ وہ رب ذوالجلال کتنی عظمتوں والے ہیں۔ لیکن آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ ہم جب گناہ کرنے لگتے ہیں، ہم ان تمام دروازوں کو بند کرتے ہیں جہاں سے کوئی نہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہو، ہم گناہ کے کام سے بچ جاتے ہیں کہ چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے، لیکن ہم اس بات سے خوف نہیں کھاتے کہ انسانوں میں سے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، رب ذوالجلال تو دیکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ تو دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ کو پہچان نہیں پاتے، اس وجہ سے اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام فرمایا، میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے میرے پیارے، میرے بندوں کو کہہ دو کہ جب یہ گناہ کرنے لگتے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں
جن سے مخلوق دیکھتی ہے اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں رب ذوالجلال دیکھتا ہوں. کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم درجے گا یہ مجھے سمجھتے ہیں؟ یہی تو مطلب ہوگا کہ جس کی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہ ہو وہ دیکھے یا نہ دیکھے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تمام دروازوں کو بند کر رہے ہیں لیکن اس دروازے کو تو بند نہیں کر سکتے. اے دانش عیار خدا دیکھ رہا ہے، اے خواہش سرشار خدا دیکھ رہا ہے. اس لیے انسان اس بات کو مضبوطی سے اپنے پلے تھام لے، میں جو کرتا ہوں میں کرتا بعد میں ہوں، اللہ پہلے سے جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خوف مانگیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر مانگیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس کو نصیب ہو جائے خوش قسمت ہے. گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خوف کے 3 درجات لکھے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ جو خوف ہے اس کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ فرماتے ہیں عوام الناس کا خوف. وہ یہ ہے کہ عوام الناس گناہ کرتی ہے لیکن ڈرتی ہے کہ اب مجھے سزا مل جائے گی. گناہ تو کرتی ہے لیکن سزا سے ڈرتی بھی ہے. اس کی مثال کہ بچہ گھر میں غلط کام تو کرتا ہے، کوئی برتن توڑ دیا، کوئی گلاس توڑ دیا یا کوئی اور غلط کام کر دیا، لیکن ڈرتا ہے کہ اب امی یا ابو سے مجھے مار پڑے گی. لیکن پھر بھی اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ غلط کام کر بیٹھتا ہے. فرمایا یہ عوام الناس کا خوف ہے کہ وہ گناہ کر بیٹھتی ہے لیکن ڈرتی ہے. پھر دوسرا فرمایا وہ صالحین کا خوف ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کا خوف کا درجہ ان سے بہتر ہے کہ یہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں کہ نہیں معلوم کہ اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بتایا نا، کتنے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں نمازی کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازیں پھٹے کپڑوں کی مانند ان کے منہ پر دے ماری جاتی ہیں، اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں. تو یہ صالحین کا خوف ہوتا ہے کہ وہ نیک اعمال کر رہے ہیں، ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں، ساری رات اللہ کے سامنے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے گزارتے ہیں، استغفار میں گزارتے ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو اس ٹائم اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، اللہ جیسے آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا ہم ویسا حق ادا نہیں کر سکے. اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں قیامت والے دن ہم کھڑے ہوں اور ہمارے اعمال کو اللہ قبول ہی نہیں فرمائے. اللہ پابند نہیں ہے کہ ہم نے نیک عمل کر لیا تو اللہ قبول کریں گے. اس کی شان اتنی بلند ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے، جتنے بھی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، وہ تمام عبادتیں نیچے رہ جاتی ہیں. ثم وراء الورا، ثم وراء الورا، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان اس عبادت سے بلند، بہت بلند اور بہت بلند ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ قبول کیوں فرماتے ہیں؟ جب اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہی نہیں پھر اللہ قبول کیوں فرماتے ہیں؟ ہم کیوں عبادتیں کرتے ہیں؟ ہم کیوں استغفار کرتے ہیں؟ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفیق ہیں، اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ جو قبول فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کی عبادتیں اتنی اچھی تھیں کہ اللہ کو مزہ آیا، اللہ نے کہا میں نے قبول کر لیا، میری شان کے مطابق ہو گئیں. اللہ اس لیے قبول کرتے ہیں میرے بندوں مجھے تم سے محبت ہے، جیسی بھی عبادتیں کی میں نے قبول کر لی. بچہ پہلے دن اسکول جاتا ہے،
گھر آ کر اپنے والد کو کہتا ہے کہ ابو آج میں نے پہلے دن لکھنا سیکھا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا لکھ کر دکھاؤ، تو وہ کاغذ کے اوپر ٹیڑھی میڑھی لائنیں لگاتا ہے، کہتا ہے ابو دیکھیں میں نے کیسا لکھا۔ تو باپ خوش ہوتا ہے نا، کیا بات ہے آج میرے بیٹے نے لکھنا سکھایا، آج تو میں انعام میں اس کو آئس کریم کھلاؤں گا، ہوتا ہے نا۔ اب وہ اس خوش خطی کی وجہ سے آئس کریم کھلا رہا ہے یا باپ کی شفقت ہے بیٹے پر اس وجہ سے کھلا رہا ہے؟ ہماری عبادتیں اس لکھائی کی مانند ہیں، ٹیڑھی میڑھی، لیکن جو ہمیں اس کے بدلے انعام مل رہا ہے، جنت مل رہی ہے، وہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فرماتے ہیں۔ تو یہ صالحین کا خوف ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں معلوم نہیں اللہ قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اور تیسرا درجہ فرمایا وہ عارفین کا خوف ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں، وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، اخلاص بھی ان کے اندر موجود ہوتا ہے، اللہ کا خوف اور ڈر بھی موجود ہوتا ہے، اللہ کی محبت بھی موجود ہوتی ہے، دین کا کام کرنے میں دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن وہ یہ خوف کھاتے ہیں معلوم نہیں مرتے دم تک یہ نعمتیں ہمارے پاس رہیں گی یا نہیں رہیں گی۔ ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے اللہ ہم سے یہ نعمتیں چھین لے، وہ اس بات پر خوف کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہی خوف ان کو پھر راتوں میں سونے بھی نہیں دیتا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے محدث تھے، آخری وقت آ گیا۔ جب آخری وقت آیا شاگرد کلمہ پڑھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کی تلقین چل رہی ہے۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا، آگے پڑھ نہیں رہے، فرما رہے ہیں لا، آگے پڑھ نہیں رہے۔ شاگرد حیران ہو گئے کہ معلوم نہیں کہ حضرت پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے، ہم تلقین تو کر رہے ہیں، اتنا بڑا محدث ہے، اتنا بڑا عالم ہے، ہزاروں اس کے شاگرد ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب کیفیت درست ہوئی، ہوش میں آئے، شاگردوں نے پوچھا حضرت ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے تھے، آپ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ فرمایا تمہیں تو نظر نہیں آیا، میرا آخری وقت آیا تھا، شیطان میرے سامنے حاضر ہوا تھا، مجھے کہنے لگا تھا احمد تم اپنے ایمان کو بچا کر دنیا سے جا رہے ہو، اور میں کہہ رہا تھا لا نہیں، جب تک آخری سانس بھی نہیں نکل جاتا میں تیرے ہتھ کنڈوں سے محفوظ نہیں ہوں۔ اللہ، یہ عارفین کا خوف ہوتا ہے، آخری لمحے تک ان کو یہ خوف کھاتا ہے، معلوم نہیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ کیا معاملہ کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ جتنے بھی محدثین اس دنیا میں آج تک اس امت میں آئے ہیں، ہر ایک پر کوئی نہ کوئی جرح کی گئی ہے، ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسا لفظ کہا گیا ہے کہ یہ ثقہ ہیں یا اچھے ہیں، ان سے حدیث لی جا سکتی ہے، محدثین کی زبان پہ اس کو جرح کہا جاتا ہے، لیکن یہ واحد محدث ہیں، ان کے بارے میں کوئی جرح ہی نہیں ملتی ہے، اتنے پائے کے عالم تھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دیا کرتے تھے، اب اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر تو ہوتا نہیں تھا کہ آواز لوگوں تک پہنچا دی جائے، فرماتے ہیں اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا کہ 1100 آدمی مکبر بنتے تھے، حضرت حدیث بیان کرتے، وہ حدیث سن کے آگے بیان کرتا، وہ حدیث سن کے آگے بیان کرتا، اتنا بڑا مجمع ہوتا تھا کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جنازوں پر آواز پیچھے نہیں جاتی تو پیچھے ایک نوجوان اونچی آواز والا مکبر ہوتا ہے جو پیچھے والوں تک آواز پہنچاتا ہے، ایک یا دو ہوتے ہیں، فرمایا ان کے مجمع میں 1100 مکبر ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ان کی دواتیں گنی گئیں، اس وقت دوات اور قلم کا زمانہ تھا، پین تو تھے نہیں کہ سیاہی بھر لی اور کام چل گیا، فرمایا دواتیں گنی گئیں،
40,000 دعوتیں ان کے کلاس میں سے نکلی. ایک وقت میں 40,000 سے زیادہ طلباء ان سے حدیث پڑھا کرتے تھے. اتنے بڑے محدث تھے. سبحان اللہ. آخری وقت آ گیا. لیکن اس سے پہلے ایک بات، ان کے ایک دوست تھے اسماعیل، فرماتے ہیں کہ میں بہت حیران ہوتا تھا کہ جو کتابیں عبداللہ ابن مبارک نے پڑھی وہی میں نے پڑھی، قرآن اور حدیث کا جو ترجمہ انہوں نے پڑھا اساتذہ سے وہی میں نے پڑھا، جن اساتذہ سے انہوں نے پڑھا میں نے بھی پڑھا. لیکن کیا معاملہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کے پاس تو لوگ کھنچے چلے جاتے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. فرماتے ہیں میں نے یہ سوچ کر عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ 3 دن گزارنے کا فیصلہ کیا کہ میں وہ اعمال دیکھ لوں کہ کون سے اعمال ایسے ہیں. فرمایا 3 دن اور رات میں نے عبداللہ ابن مبارک کے اعمال کو دیکھا. اس نتیجے پر پہنچا کہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں اور عبداللہ ابن مبارک کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی، آپ کا دیدار کیا، اور عبداللہ ابن مبارک کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی. اس کے علاوہ ان کے اور صحابہ کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. ایسا اخلاص اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اتنے بڑے محدث اور فقیہ تھے. آخری وقت آ گیا، لیٹے ہوئے ہیں اپنے شاگردوں کو فرمانے لگے مجھے بستر سے اٹھا کر زمین پر لٹا دو. شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین کے اوپر کچھ بچھا ہوا نہ ہو، آپ کو مٹی کے اوپر لٹا دیں. فرمایا جیسا کہتا ہوں ویسا کرو. الامر فوق الادب، کہ حکم ادب کے اوپر غالب ہوتا ہے. اس کے تحت شاگردوں نے حضرت کو بستر سے اٹھا کر زمین پر لٹا دیا. پھر تھوڑی دیر بعد شاگردوں کی چیخیں نکل گئیں. انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مبارک اپنی داڑھی کو زمین کی مٹی کے ساتھ رگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما دے. نہیں کہا اللہ میں نے ہزاروں لوگوں کو حدیثیں سنائی، میں نے آپ کے دین کا کام کیا، میں نے اتنے اخلاص کے ساتھ عبادت کی کہ آپ کے محبوب کے یاروں اور میری عبادتوں میں کوئی فرق لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا. جانتے تھے اس بارگاہ میں کوئی عمل پیش کرنے کے قابل